میں سٹارٹ کر لوں پھر؟ جی سٹارٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ، جس کا ایک ٹیچنگ سیشن چل رہا تھا کہ ہم لوگوں نے 3 ماہ میں اب تک جو پڑھا اس سے ہم ایک ایک آیت لیں اور بیان کر سکیں کہ اس آیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں اور کس طرح ہم سورہ فاتحہ کو ہم نے لیا اور کس طرح ہم کسی تک پہنچا سکتے ہیں۔ بات صرف سیکھنے تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ کیا ہم قرآن کی جو دعویٰ اور تبلیغ کا کام ہے بحیثیت مسلمان، چاہے ہم عورت ہیں یا مرد ہیں، اس قابل ہوئے ہیں کہ کسی تک اللہ کا پیغام پہنچا سکیں، چاہے وہ ایک آیت کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ الحمدللہ ایک ہفتے سے یہ سیشن چل رہا ہے اور آج اس صورت کی آخری آیت پہ بات کی جائے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ جو 7 آیات پہ مشتمل ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، ایک بہت خوبصورت ایسی صورت جسے قرآن کے سب سے شروع میں رکھا گیا۔ اس کے جو اس پوری صورت سے متعلق جو میری ایک رائے ہے میں وہ آپ سب سے شیئر کروں گی کہ ان 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ایک دعا نہیں سکھائی بلکہ اس میں ایک پورا دعا مانگنے کا سلیقہ و طریقہ بھی بتا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو صرف ہماری عبادت نہیں چاہیے تھی کہ ہم بس نمازیں پڑھتے اور نوافل ادا کرتے، لیکن اللہ کو جو چاہیے وہ ایک مسلمان کا سراپا دعا ہونا چاہیے کہ وہ دستے جو اس کا سوال ہے وہ ہر وقت دراز رکھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اپنی عبادت، اپنی نمازوں کے شروع میں لازمی حصے کے طور پر شامل فرمایا۔ اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب ہم کسی بہت بڑی پرسنالٹی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دعا کرنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور پرسنالٹی بھی ایسی کہ جو خالق کائنات ہو، تو اس سے بات کرنے کا جو اسلوب ہے وہ کس قدر خوبصورت ہونا چاہیے، وہ ہم سب اس سورہ فاتحہ میں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بتاتے ہیں کہ ایک ہیومن کی جو سائیکولوجیکل پوائنٹ ہم جو ایڈریس کرتے ہیں کہ اس کی ریڈ پرسنالٹی کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں تو سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کریں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد ہم اس کے وہ سب سے پرومیننٹ کریکٹرسٹکس کو ڈسکرائبس کرتے ہیں جو سب سے زیادہ یعنی کہ ہمیں اس کے تمام خوبیوں میں ڈومینیٹ نظر آتا ہے، اور وہ ہے الرحمن اور رحیم، مہربان اور رحم کرنے والا۔ تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو موسٹ ڈومیننٹ ایک پوزیشن ہے، ایک پرسنالٹی وہ اتنی گریٹسٹ کیسے ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی قوت اور اقتدار جو ہے وہ ہمیں اس کا اظہار کرنا ہے کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہاں پہ آ کے جو اس کا اقتدار واضح ہوتا ہے وہاں پہ بات ختم ہوتی نظر آتی ہے کہ اس سے بڑی پرسنالٹی کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ جس نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا اور اس کے بعد ایک دن ایسا رکھا جہاں پر ہمیں اپنی اس ہر عمل کا جو ہے وہ جزا ملنی ہے۔ تو جب سارے اقتدار کا مالک وہ ذات ہے، یہ تو ضروری ہے نا کہ ہم اسی کی عبادت کرتے رہیں اور اسی سے مدد مانگتے رہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ ہمارا جو ہے یہ والی آیت یہ بتاتی ہے کہ where we stand in front of him، اور ہم اسے یہ بتائیں کہ ہم بالکل اپنی ہیلپلیسنس پہلے واضح کریں، کہ جب ہم نے کسی کے آگے اپنے دستے دعا پھیلانا ہوتا ہے نا
تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں. اور یہ وہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد ہم اپنے اصل مدعے پہ آتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ ہے ہمارا دعا کا وہ سب سے اہم ترین حصہ، جس میں ہم اپنے دستے دعا اللہ کے سامنے کیا پھیلا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب یہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کر دی. آیت نمبر 6 جس کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر جن لوگوں پہ تو نے اپنا انعام کیا، اور ان لوگوں کا راستہ بھی وغیر المغضوب والضالین، ان لوگوں کا راستہ بھی جن پر تو غصہ ہوا یا جو گمراہ تھے. تو بات سیدھے راستے پہ آ کے ختم نہیں ہوئی، بلکہ بات بڑی واضح کر دی گئی کہ راستہ کون سا، ان لوگوں کا جو اللہ کے انعام کے مستحق قرار پائے. اور یہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو یہ قرآن پاک دے کر اس کو غور و فکر کا ایک بہت بڑا دے دیا کہ خود جانو کہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں کون. اللہ نے ڈائریکٹ یہاں نہیں بتا دیا، کسی پرسنالٹی کا نام مینشن نہیں کر دیا کہ ہمارے سامنے بس ایک پرسنالٹی آ جاتی ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا کہ ہاں یہ انعام شدہ ہے. اس کے لیے ہمیں پورا قرآن پاک بھی دیکھنا ہے، اس کی ڈیپ ڈگنگ کرنی ہے، معلوم کرنا ہے کہ آخر وہ لوگ تھے کون جو اللہ کے انعام کے مستحق قرار پائے اور جن پر اللہ کا غضب ہوا. تو یہی سب دیکھنے کے لیے آج یہاں پر ہم موجود ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے انعام ہوا کن لوگوں پر. آپ لوگوں کا کسی کا اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں یا کوئی واضح طور پہ آپ میں سے کسی کا ہے، کوئی رائے ہے، تو کائنڈلی انمیوٹ کر کے ایک دو جملوں میں بتانا چاہے تو ضرور بتائیں. اس کے بعد تھوڑے سے پوائنٹس میرے پاس ہیں، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. کوئی چاہے گا اپنا انپٹ دینا؟ یا میں سٹارٹ لوں؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا. تو جب انعام کا ذکر آتا ہے نا، تو سب سے پہلے تو سوال یہی ہے نا ہم سب کا کہ کیا ہم جانتے ہیں کہ انعام ہوتا کیا؟ واٹ ڈو یو تھنک، واٹ از اے پرائز، واٹ از اے ریوارڈ، میننگ، انعام کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی بتائے گا کہ پرائز کیوں، کیا ہوتا ہے، کس لیے یہ کس چیز کی ہمیں سینس دیتا ہے؟ تو میں بتاتی چلوں کہ جو پرائز یا انعام ہے نا، یہ آپ کی بیسٹ پرفارمنس کے بعد آپ کو دیا جاتا ہے. یہ ریوارڈ جو آپ کو دیا جاتا ہے نا، جب آپ کچھ پرفارم کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد آپ کو ایک انعام دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا امتحان بہت اچھے طریقے سے پاس کر لیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر زمان، اپنی 23 سالہ دور نبوت میں کیونکہ اپنے پرفارمنگ پیریڈ میں تھے، تو ورنہ ان سے زیادہ کامل ترین ہدایت کا ہمارے سامنے تو کوئی نمونہ نہ قیامت تک ابھی آیا ہے. وہ مکمل کر چکے کہ وہ ہدایت کی بلندیوں پہ تھے، لیکن وہ اپنے ہر نماز میں 17 بار اور انگنت اپنے نوافل میں ہر دفعہ یہی دعا مانگتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا، اور وہ راستہ
جس پر تو نے انعام کیا۔ تو یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ صراط الذین انعمت میں ماضی کا صیغہ ہے، جو بیان کرتا ہے کہ سب انعام یافتہ لوگ زندگی کے اس امتحان سے گزر چکے ہیں اور کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ مطلب موجودہ دور میں کوئی زندہ شخص انعام یافتہ ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ بھی حالت امتحان میں ہے۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں میں تمام انبیاء کرام، شہداء کرام، اللہ کے وہ تمام برگزیدہ بندے، جن کی مثالیں دے دے کر ہمیں قرآن اور حدیث میں بتایا گیا کہ کس کس طرح انہوں نے اللہ کی ہر آزمائش اور اس صراط مستقیم، اس سیدھے رستے پر اس کامیابی حاصل کی اور اللہ کی مکمل بندگی اور سپردگی کا ثبوت دے دیا۔ تو یہاں تک تو وضاحت ہوتی ہے صراط الذین انعمت علیہم کی۔ اچھا، میں نے جو ایک پوائنٹ آپ سے اپنی طرف سے شیئر کرنا ہے نا، جو میں نے جملے جو الفاظ شیئر کرنے ہیں، وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ان انعام یافتہ لوگوں کی زندگی کو جب قرآن و حدیث کے ذریعے ہم جانتے ہیں نا، تو میں نے ان کی زندگیوں میں 3 آئین کی کہانیاں دیکھی۔ یہ 3 آئین کیا ہیں؟ پہلا آئین جو ہے وہ عالم کا آئین ہے، وہ آئین جو علم حاصل کرنے کے بعد آپ جان لیتے ہیں۔ دوسرا آئین عارف کا آئین ہے، یہ وہ معرفت کا درجہ ہے کہ جب جاننے کے بعد پہچاننے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تیسرے آئین کے ساتھ ہی کہانی مکمل ہوتی ہے ان کامیاب لوگوں کی، اور وہ آئین ہے عاشق کا آئین۔ مطلب یہ کہ جو عالم ہیں اور پھر عارف ہیں اور پھر عشق کے رستے میں چلتے ہوئے ہر آزمائش سے گزرتے ہوئے اللہ کی تمام جو دی گئی پریشانیاں اور مشکلات جو ہیں ان کو پار کر جاتے ہیں، وہ اس 3 آئین کے ساتھ کامیاب لوگوں کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ چاہے وہ ابراہیم کی زندگی سے ہی ہمیں مثال دی گئی کہ جب انہوں نے جان لیا کہ یہ سورج، چاند، ستارے اور یہ سب جو ہے ان کے رب ہرگز نہیں ہیں، بلکہ اللہ ہی ایک رب ہے جس نے ان سب چیزوں کو تخلیق کیا ہے۔ تو جب انہوں نے وہ معرفت اللہ کی حاصل کر لی، تو پھر وہ اس امتحان میں آگ میں بھی کود پڑے اور نہیں جھجکے۔ مطلب یہ کہ جب تک آپ ایک عاشق کا مرتبہ حاصل نہیں کر لیتے، معرفت کے بعد اللہ کی سپردگی کے لیے مکمل تیار نہیں ہو جاتے، تب تک جو ہے آپ کامیاب لوگوں کی فہرست میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جب بھی آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام، شہداء کرام، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ہمارے پاس سیرت الصحابہ، اور وہ لوگ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں میں آنے والے ان تمام مراحل کو سیدھے رستے پر رہتے ہوئے انہوں نے کیسے کامیابی حاصل کی، وہ سب ہمارے لیے، آج ہم زندہ انسانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے توشہ ہدایت ہے۔ اب آتے ہیں آیت کے دوسرے حصے کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میں سے کوئی اپنی کسی رائے کا اظہار کرنا چاہے تو ضرور کریں۔ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ میری آواز کلیئر آ رہی؟ جی میں نا ایک چیز یہاں پہ کریکٹ کرتا جاؤں کہ جو لفظ عشق ہے وہ حدیث میں یا قرآن میں کسی بھی رسول کے لیے یا کسی بھی تعلق کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ لفظ جو ہے یہ اتنے مناسب جو ہے نا ریلیشن شپ کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ مجھے اپنی ماں سے عشق ہے یا اپنے باپ سے عشق ہے۔ Only one. یہ جو عشق کا لفظ ہے نا، اس سے تھوڑی سی جو مینٹیلٹی، جو سوچ بنتی ہے، وہ ہمارے معاشرے کے مطابق ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ یہ عربی کا ہی ورڈ ہے، لیکن اس کو ایسے جو ہے نا
ہاں جی، یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے اس میں ایسے یہ مثال اس طرح سے نہیں دی جاتی، لیکن اگر یہ عربک ورڈ ہے تو کائنڈلی آپ مجھے اس کا میننگ بتائیں گے؟ میں اس میں جو کافی سارے چونکہ یہ لفظ کافی ڈیپ ہے تو اس کے کیا یہ کنٹروورشل ہے؟ ہاں بیسیکلی یہ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں بھی یہ لفظ استعمال میں نہیں آیا ہے کسی طرح، تو نہ ہی تو ہمیں بھی مطلب یہ کہ ہمیں بھی اپنی مثال دیتے ہوئے الفاظ کا انتخاب بھی سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ ہاں جی اصل میں دیکھیں نا کہ میں آپ کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ مجھے اپنی ماں سے عشق ہے، نہیں ہاں، وہ بات آپ نے بالکل صحیح، وہ شاید میرے ذہن سے اس طرح سے اسکپ ہو گیا، لیکن مجھے جو ایک اس طرح سے کامیاب شخص کے اس میں ایک نظر آ رہا تھا نا کہ تو شاید میں اس وجہ سے یہ شامل کر گیا۔ بہت شکریہ اصلاح کا۔ ایسا نہیں تو عشق کے جو ہے نا وہ افیکشن، فینسی، فونڈنس، لائکنگ، لو، فیلنگ اور شوئنگ آف لو، ٹھیک ہے، تو یہ میننگ تو ہیں، لیکن یہ اس کانسیپٹ میں ہمارے معاشرے میں جیسے استعمال ہوتا ہے یا کسی صحابی نے بھی اس کو استعمال نہیں کیا ہے، بس بس باقی یہ اللہ کی محبت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی محبت کو جنہوں نے پا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آئی ہیو اے کوشچن. جی پلیز۔ پھر یہ جو اصطلاح یوز ہوتی ہے نا عشق حقیقی، اس کو بھی مطلب اللہ کی ذات سے منسوب کیا جاتا ہے نا، پھر مطلب اس کا یہ بھی غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل، عشق مجازی اور یہ سب کر کے بہت زیادہ یہ چیزیں کچھ اور طرف ہی نکل جاتی ہیں اور ہم اپنے مقصد سے بھی ہٹ سکتے ہیں۔ یو آر رائٹ۔ ہاں اصل میں ٹرمز تو کافی استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ جیسے ابھی سسٹر نے کہا ہے کہ ہمیں الفاظ کا بھی وہی استعمال کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت سے ثابت ہے۔ درست ہو گیا، ٹھیک درست ہو گیا۔ ہے، فیلنگس جب میں یہ سب لکھ رہی تھی نا تو پتہ نہیں ان فیلنگس میں یہ جو عشق الہی یا عشق حقیقی کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے میں بھی شاید اس چیز کو زیادہ محسوس کر لیا میں نے۔ آپ نے چلیں، کر لیا نا، تو آج نہ یہ لفظ استعمال کرتی تو کیسے اصلاح ہوتی؟ بہت زبردست، بہت زبردست، تو بہت اچھی چیز ہے۔ بالکل، یہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ سیکھیں کہ ہم نے کہاں کہاں کس طرح اپنے آپ کو ایک اچھا دعوت دینے والا اور بیان کرنے والا بنانا۔ یہ کشور نے کیا؟ جی کشور آپی، کشور آپی جب بھی بولتی ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جی کشور آپی پلیز بتائیے۔ کشور آپی انمیوٹ نہیں ہو پا رہی۔ I will wait for her۔ میں ہاں چلو آپ کنٹینیو کریں، چلا وہ جب جی، چلو بس میں اب اگلا حصہ بیان کروں گی، غیر المغضوب ولا الضالین کے اس میں اللہ تعالیٰ جی کیا بتا رہے ہیں۔ جی ایکسکیوز جی می، اب کشور، انمیوٹ ہوا، صحیح کہہ رہی تھی ہاں، آپ، میں انمیوٹ نہیں ہو پا رہی تھی، جی 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 یہ جی اسکرین بالکل۔ نہیں آ رہی تھی، آئی واز کلکنگ بٹ اچھا نہیں ہو مجھے پا یہ رہا چینج ہو گیا، زوم جی کا تھوڑا نا نیچے چلا گیا، پیٹرن بڑا ڈسٹرب کر رہا ہے۔ جی جی تو مجھے شیخ صاحب آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا نا کہ کیا عاشق نمرود میں عشق، کچھ ایسا پتہ نہیں تھا نا، شعر مجھے نہیں آتے، ہاں لیکن بالکل، وہ تھا نا ان کے عشق میں، یعنی کہ اللہ کے عشق میں اتنے زیادہ وہ کہ وہ عاشق آگ نمرود میں میں نہیں، کچھ ہاں اس طرح سے ہاں۔ ہاں عاشق نمرود میں عشق کچھ ایسا تھا، یہ اس شعر کی مجھے یہاں وجہ لگانا چاہیے تھا، میری ہاں اسپیچ وہ ذرا اسپیچ مکمل ہو جائے۔ وہ دماغ میں آ رہا تھا عاشق تو میں نے کہا وہ والا عشق پوچھوں کہ وہ کیا تھا۔ وہ آتش ہے، وہ تو آتش آتش نمرود میں آتش کود پڑا آتش عشق شاید۔ نمرود ہاں جی، ہاں وہ الگ چیز ہے، باقی یہ جو لفظ ہے نا میں نے میں یہی سمجھ رہی ہوں کہ جب یہی بات ہے کہ اس کو جب بہت اس طرح سے لے جایا جاتا ہے نا تو اکثر ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، تو بہت ضرورت ہے کہ ہاں جب ہم مطلب کچھ جیسے بیان کر رہے ہیں
صوفی حضرات ہیں وہ اللہ کرتے ہاں ہوئے یہ اتنے پاگل ہو صوفیزم میں جاتے آ ہیں، جاتا ہے ناچنے لگ ایگزیکٹلی. جاتے ہیں اور پتہ نہیں اپنے سے ہاں آپے سے ہاں باہر ہو ہاں جاتے وہ ہیں. ہاں کیفیت تو کچھ وہ الگ ہو چیز، جاتی ہے ہاں وہ جو چیز ہمارے غلط ہو جاتی ہے. سنت میں تو ہے ہی نہیں نا. آپ ہے ہی صلی نہیں اللہ نا علیہ ایسا وسلم سب. کا جی دعوت کا جی انداز، وہ سب ہاں کچھ تو کتنا خوبصورت ہے. وہاں پہ ہمیں ایسا کوئی ایلیمنٹ نظر نہیں آتا کہ ہم اپنا ہوش کھو دیں اور ہم بس ہاں ایسا گم ہو کچھ ہے جائیں. نہیں. ہاں ہاں لیکن ایسا عشق کچھ ہے میں، نہیں یا مطلب عشق میں اندھا ہو جانا، مطلب اس کو ہاں کہتے ہاں ہیں. ہاں جی بالکل. بس آپ اس کو پھر جتنی مرضی اس کی ہاں وضاحت کر لیں وہ ہم ٹریک پہ بس رہتے ہی نہیں ہیں. ہاں، لیکن اللہ صحیح ہے. کے عشق میں تو اپنے ہوش و حواس میں رہنا چاہیے آدمی کو. نہیں یہ تو بہت ضروری ہے. ایک مسلمان جو ہے وہ اس نے کانشیسلی اپنی زندگی گزارنی ہے. اور یہ کانشیسلی جب ہم پہنچتے ہیں نا غیر المغضوبی ولا الضالین، تو یہاں تو بس رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ بس اب کہیں بس کیا انسان کہے کہ ہم کیسے کھو سکتے ہیں، ہم کیسے اپنا ایک لمحہ بھی ضائع کر سکتے ہیں. ہم کیسے اس کو کہیں کہ ہم جناب محو ہو گئے اللہ کے عشق میں اور پھر ہمیں ہوش ہی نہیں رہا. کیسے ہوش نہیں رہا؟ دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں بتا رہا ہے کہ ان لوگوں پہ جہاں اللہ نے جو اللہ کے غصے کا یعنی کہ غیظ و غضب کے وہ ٹھہرے، اور جو گمراہ ہوئے وہ کون تھے. اگر شیخ صاحب محبت اور عشق میں یہ ڈفرینس بتا دیں ذرا تو زیادہ بہتر ہوگا جی کہ سر اللہ کی پلیز آپ محبت، تھوڑا سا. حب فی اللہ، حب للہ جو ہوتا ہے وہ، اور محبت اور عشق، اس میں ڈفرینس. یہ محبت جو ہے نا یہ بہت اہم ترین سبجیکٹ ہے. جی آج ہی ہماری جو ہے نا کلاس میں صبح میں بھی اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی کہ جی جب آپ کے دل میں حقیقی محبت ہو، جیسے ماں ہے، ماں کی جی اپنے بچے سے محبت ہے، باپ کی اپنے بچے سے محبت ہے، ٹھیک ہے. تو ہاں بچے کی تربیت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ صرف کہتے ہی ہیں یا دے ڈو پریکٹیکلی، یعنی وہ بولتے ہیں تاکہ وہ بول سکے، ٹھیک ہے، وہ کھلاتے ہیں تاکہ وہ کھا سکے، ٹھیک ہے، پھر اس کو چلنا سکھاتے ہیں، اس کو جو ہے نا کھیلنا سکھاتے ہیں، سب کچھ سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ محبت ہے، ٹھیک ہے. تو جب محبت آ جاتی ہے تو آپ جب کسی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام میں آتے ہیں تو آپ صرف پھینکتے نہیں ہیں، الفاظ پھینکتے نہیں ہیں، آپ ان کو وہ ٹیکنیکس بھی دیتے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی اصلاح کر سکیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب بات اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ کی محبت کی بات ہے، تو یہ جو لفظ ہے نا عشق جی کانسیپٹ ہے، یہ زیادہ تر ہمارے ہی معاشرے میں زیادہ استعمال ہے، یعنی انڈو پاک کے اندر، اور یہ شعر و شاعری میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا کہ اس کی ابتدا کب ہوئی استعمال میں آنے کی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جو ایمان جی والے ہیں وہ بہت سخت محبت کرتے ہیں اللہ رب. اشد بہت سخت، یعنی ایسی محبت جو ہے نا، اس کی مثال میں نے پہلے بھی دی ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ جاتی ہے تو وہ بھول جاتی ہے، وہ کھڑی ہے، خواہ وہ بھاری بھار جسم ہونے کی وجہ سے اس کے جوڑ درد کرتے ہوں، کمر درد کرتی ہو، میں اپنی ماں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کے جوڑ درد کرتے ہوں، کمر درد کرتی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، شی ڈزنٹ کیئر. لائک میں نے بولا بھی تھا کہ امی جان آپ نے ایئرپورٹ پہ نہیں آنا، میں 3-4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آل بی ہوم. تو جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو میرے کزن تو سامنے کھڑے تھے، تو امی جان پیچھے ہٹ کے نا چھپ کے کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے، اور کافی دیر سے وہیں پہ کھڑی تھیں، وہ مجھے بتایا بھی انہوں نے، پیچھے سے آ کے انہیں نا مجھے گلے لگایا. تو آئی واز شاکڈ. میں کہا امی جان آپ نے مجھے سرپرائز دیا تھا نا، تو میں آپ کو سرپرائز دینے کے لیے، تو مجھے وہ میرے کزن تھے کہنے لگے ان کو تو تھکاوٹ ہی نہیں ہو رہی تھی، یعنی کہ میرے امی جان کو اگر 1 گھنٹے کی ڈرائیو یا 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ جانا پڑے تو ان کے جوڑ جڑنے شروع ہو جاتے ہیں. شی نیڈ اے بریک. تو وہ نکلتی ہیں گاڑی سے، بڑی مشکل سے کھڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ریلیکس کرتی ہیں اپنے آپ کو، پھر آگے چلنا پڑتا ہے. بٹ شی واز آئی ڈونٹ نو ویئر دا مائنڈ واز کہ پرواہ نہیں ہوئی، نہ کھڑے ہونے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ دردوں کی پرواہ تھی، ٹھیک ہے، اور واپسی میں بھی، ٹھیک ہے، اڑتے ہی گئے ہم، ٹھیک ہے. ہم کہتے میں تو آج کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکی ہوں. شی واز سو ایکسائٹڈ. تو کیا ہوتا ہے کہ جو محبت ہوتی ہے نا، محبت، یہ بے چینی کہاں سے آ رہی ہے؟ کیوں بھوک پیاس کی پرواہ ختم ہو رہی ہے؟ تو مومن بندے کے اندر جب محبت شدید
شدت میں جاتی ہے تو انسان ایسے ہی دنیاوی چیزوں سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہی محبت کی جو ہے نا وہ کل بھی بات ہو رہی تھی، سسٹر نے بڑے بڑے پیارے انداز میں یہ وضاحت کی تھی کہ جیسے بندہ بلندی کی طرف جانا شروع ہوتا ہے تو دنیا کی یا گریوٹی جو ہے نا وہ پیچھے انسان کو پل تو کرتی ہے لیکن مجبوری بن جاتی ہے کہ ان کو چھوڑے گا تو اوپر جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ محبت بھی بالکل ایسی ہی ہے، اٹس اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ. تو عشق لفظ میں نے ابھی آج ہی ڈکشنری میں بیٹھے میں نے کہا دیکھوں تو صحیح اس کے کون سے معنی ہیں. آبویسلی یہ محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جو میں نے یہ تیسری دفعہ یہ لفظ استعمال کرنے لگا ہوں کہ ہم یہ لفظ کبھی بھی اپنے خونی رشتے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں. یعنی محبت کا لفظ ماں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بہن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خالہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باپ کے لیے، بھائی کے لیے بھی. ایکسکیوز می، ایک چیز ہے کہ عاشق رسول تھے فلاں صحابی فلاں، یہ عاشق ہم یعنی کہتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں ہیومینٹی کے لیے شاید ہیومن بینگز کے لیے لفظ عشق یوز ہوگا اور اللہ کے لیے حب کا لفظ یوز ہوگا، نہیں کچھ نہیں، ایسا؟ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. اوکے، نہیں مطلب ہیومن بینگ کے لیے بوتھ یو کین یوز، مطلب حب بھی کر سکتے ہیں اور عاشق بھی، لیکن اللہ کے لیے عاشق نہیں کر سکتے، صرف حب کا ہوگا یوز، ایسا کچھ ہے؟ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ تخصیص کر سکیں کہ کون سا لفظ کہاں پہ استعمال ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ محبت ایک زیادہ جو ہے نا وائڈ، اعلیٰ درجہ، زیادہ جو ہے نا ریسپیکٹیبل ایسے کہہ لیں کہ خوبصورت لفظ، جی جی ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ودود بھی نام ہے محبت کرنے والا، لیکن جو محبت ہے وہ اپنی جگہ پر ہی، ٹھیک ہے. تو یہ ہاں آپ نے صحیح کہا کہ تعظیم ہے اس میں obviously. تو محبت اٹ سیلف از اے ریئلی بیوٹیفل سبجیکٹ، لیکن یہاں پہ جو ہماری بات ہو رہی ہے جیسے ابھی سسٹر نے کہا تو صراط الذین انعمت علیہم، اور جیسے وہ بات کر رہی ہیں لیٹ ہر ٹاک انشاءاللہ. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس لفظ سے احتیاط ہی بہتر ہے، کیونکہ سوچنے پر جو لفظ ایک ڈفرینٹ معنی دیتا ہے، یعنی ذہن میں ایک ڈفرینٹ سوچ آتی ہے اس وجہ سے. جی صحیح ہے، بالکل. اپنی بات بیان کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ایسے ٹرمز وغیرہ ہم نہ ہی ایجاد کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کچھ اور معنی میں بھی جا سکے. بہت کلیئر ہونا چاہیے. ایک دعوت کا انداز ہے، اس میں نے یہ سیکھ رہی ہوں آج کہ آپ کے الفاظ کا چناؤ اور سب کچھ بہت کلیئر ہونا چاہیے، جسے بالکل ایک ایگزیکٹ وین آپ کے سننے والوں تک جائے. انشاءاللہ سیکھنے کا ہی مرحلہ تھا اور سیکھنے کا بہت موقع ملا الحمدللہ، ورنہ شاید میں اپنے طور پر اگر لکھتی رہتی یا سوچتی رہتی تو اسی پیٹرن پہ ہی رہتی. نیکسٹ اب جو آیت کا حصہ ہے غیر المغضوب ولا الضالین، اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں ان لوگوں کی دعا تو اسپیشلی ہم نے مانگ لی کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے بغیر دعا مکمل نہیں ہوتی، اور اس کی فہم کا مکمل طور پہ ہمیں حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کے راستے سے بھی بچنا ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا یا وہ گمراہوں میں سے تھے. تو یہاں پر جو میں نے تفسیر بیان ہوئی استاد محترم کی طرف سے بھی اور جتنا بھی سنا وہ یہ سنا کہ غیرہ اور ولا کا جو استعمال ہے یہ پہلی دفعہ سورہ فاتحہ میں کیا گیا، اور پورے عربک کی ہسٹری میں غیرہ اور ولا کا استعمال نہیں کیا گیا تھا، جس میں بہت زیادہ اللہ کی جو ہے وہ موجود ہے، حکمت موجود ہے. اچھا میں اب یہ غضب کن لوگوں پہ ہوا ان لوگوں کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. جیسے اللہ کے نام یافتہ لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ آخر ان کی نشانیاں کیا تھیں اور کون لوگ ہو سکتے ہیں. جیسے ہمیں ان کی تلاش ہمیشہ جاری رکھنی ہے، ان کے بارے میں جاننا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکیں. بالکل اسی طرح ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بھی آگاہی ہونی چاہیے جن پہ اللہ کا غیظ و غضب ہوا یا وہ گمراہوں میں سے رہے، اس سے بھی ہم لوگوں کو آگاہی ضروری اس لیے تاکہ ہم سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے کہیں ان لوگوں کے راستے کو مت پکڑ لیں. تو یہ جو میں اس کو دو حصوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر ہم یہ مغضوبی کی وہ بات کریں نا تو پہلے ہو چکی ہے کافی بات کہ
وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے وہ اللہ کا غضب کا شکار ہوتے ہیں، اور ضالین میں وہ لوگ شامل ہیں جو لوگ علم ہی نہیں حاصل کر پاتے اور انجان ہی رہتے ہیں، جبکہ ہدایت ان کے سامنے ہوتی ہے لیکن یعنی کہ وہ گمراہ رہتے ہیں، اور مغضوبی وہ ہوتے ہیں جو جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ مغضوبی میں بحیثیت قوم اجتماعی طور پہ نا اللہ کے غیظ و غضب کا مستحق قرار پانے والے لوگوں میں نا یہ بہت زیادہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ سورۃ البقرہ جب ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کو بحیثیت قوم اس کی مثالیں دے دے کر بتایا گیا کہ کس طرح اللہ کی رہنمائی ان تک پہنچنے کے باوجود، بار بار ہدایت ان تک پہنچنے کے باوجود انہوں نے ہر موقع پر اس کو نہ صرف رد کیا بلکہ کہیں اپنے ذاتی مفاد اور کہیں بغض و عناد کی وجہ سے اللہ کی انہوں نے نافرمانیاں کی۔ یعنی کہ ہم جب سورۃ البقرہ پڑھیں گے تو پہلے 16 رکوع میں تقریباً جا بجا ان کی جو ہے مثالیں دی گئی ہیں کہ کیسے کہاں پہ انہوں نے گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا، کبھی من و سلوہ سے انکار کر دیا، اللہ کی صریحاً گمراہی کی، اللہ کی بے حد نعمتیں ہونے کے باوجود جو ہے پلٹ کے انہوں نے اللہ کا جو ہے وہ بس نافرمانیوں کی وہ دی، اور یہ تمام مثالیں بحیثیت قوم ہم میں بھی بدرجتم پائی جاتی ہیں۔ اس چیز کی آگاہی بہت ضروری ہے کہ اللہ نے آخر بنی اسرائیل کو اس کی مثالیں دی کیوں؟ کیونکہ قوم کی حیثیت سے جب بھی کوئی قوم اپنے اجتماعی رویے میں اس طرح کی نافرمانیاں لے آتی ہے نا کہ اللہ کی ہدایت پہنچنے کے بعد، اللہ کی ہر طرح سے نعمتیں پہنچنے کے بعد وہ اس کے باوجود اللہ کی جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہیں ہر موقع پہ، تو یہ وہ پھر ہمیں بہت اچھی طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ مغضوب ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے وہ کیوں اتنی تنزلی کا شکار ہے، کیوں اتنے اس پہ ایسا وقت آیا ہوا؟ اس لیے کہ بحیثیت امت مسلمہ ہم لوگ جو ہمارے پاس ایک قرآن کی شکل میں مکمل ہدایت موجود ہے، اور زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں اللہ نے کوئی ایسا پہلو نہیں خالی جانے دیا کہ ہمیں یہاں پہ رہنمائی میسر نہ آئے۔ اس رہنمائی کے ہونے کے باوجود ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں سے اسلام اٹھ چکا ہے، بلکہ بطور خاص اسلام کے خلاف کام ہمارے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم اللہ کے غیظ و غضب کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کی نشانیوں سے غور و فکر کرتے ہوئے ہم نہ صرف اس سے بچیں بلکہ اللہ نے جو پوری ایک کوڈ آف لائف اور یہ ہمیں دے دی کتاب قرآن پاک، اس کو کھولیں اور اس سے ہر انفرادی طور پر اجتماعی طور پر اس سے رہنمائی حاصل کر کے اللہ کے حکم کے مطابق زندگیاں گزاریں۔ تو یہ میں نے اجتماعی طور پہ تو سورۃ البقرہ سے بنی اسرائیل اور پورے قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کی ہے مغضوبی یہ بیان کی۔ اس کے علاوہ بہت ساری ہمیں رہنمائی مل چکی ہے اپنے تفسیر میں جب ہم نے آپ سے کی تھی، اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ انفرادی طور پہ جو ہے نا یہ جو اسپیشلی ذکر آیا کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جو اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں، وہ ہمیں یہ جو ہے سورۃ المدثر، سورۃ علق کے بعد سورۃ المدثر ریولیشن آرڈر میں جس طرح نازل ہوتے رہیں، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ المدثر میں ایک ایسے شخص کا اسپیشلی ذکر آیا کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہے، اور اللہ نے کیسے اس کی ایک ایک حرکت کو بیان کرتے ہوئے اس سے اپنا خاص طور پر اس پر اپنا غصے کا اظہار کیا ہے۔ وہ پرسنالٹی ہے ولید بن مغیرہ کی۔ Am I right, sir? ہاں جی، ولید بن مغیرہ کے، بالکل ولید بن مغیرہ کا ذکر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ مدثر کی آیات نمبر 11 سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گی کہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس وقت میں ولید بن مغیرہ جو تھا وہ
سرداروں میں سے شامل تھا، قریشی مکہ کے سرداروں میں سے تھا، اور اس کی بات بہت سنی جاتی تھی، اور وہ اس بات کو اس پر یہ ہدایت واضح ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے رہے ہیں وہ بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے. لیکن اگر وہ اس کو مانتا ہے نا تو یہ لوگ اس وقت کے ارباب تھے، مطلب یہ کہ ان کا ہی قانون چلتا تھا پورے مکہ میں، اور مکہ چونکہ لیڈنگ اس میں تھا تو اس لیے وہ لوگ جو تھے نا ان کے پاس ایک اقتدار تھا. تو اگر وہ اللہ کا دیا ہوا اس پیغام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے مطابق مان لیتے تھے نا، تو ان کا اپنا اقتدار، ان کا اپنا قانون جو ہے وہ ٹوٹتا نظر آتا تھا. تو اب ولید بن مغیرہ کا یہاں پر بیان ہے کہ اسے اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے، لیکن اس نے پھر بھی کیسے اس کو رد کیا. اس کا تذکرے میں آیت نمبر 11 سے کچھ یہ آیات جو اسپیشلی اس پرسنالٹی کے اس میں دی گئی ہیں وہ اس لیے پیش کروں گی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے افراد جہاں جہاں ہمیں اپنا ذاتی مفاد چھوڑ کے، اپنا ذاتی مفاد کے اس کے قربانی دے کے اللہ کے حکم کو اس کا نفاذ عمل میں لانے کے لیے جہاں قربانی دینی ہوتی ہے وہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے جو ہے وہ نافرمانی کر جاتے ہیں. تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ سورۃ مدثر کی آیت نمبر 11 سے ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اور مال کثیر دیا، اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی. ابھی خواہش رکھتا تھا کہ اسے اور زیادہ دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے، ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے. اس نے فکر کیا اور تجویز کی، یہ مارا جائے گا، اس نے کیسی تجویز کی، پھر یہ مارا جائے گا، اس نے کیسی تجویز کی. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، کہ ہر وہ انسان، یعنی کہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ جو اپنی اللہ کے قانون میں فائدہ دیکھتا ہے کہ یہ اگر میں مان لیتا ہوں تو میرا تو فائدہ نقصان ہو جائے گا، تو وہ اس کی تعویلات دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انفرادی طور پہ اس شخص کو ہمارے لیے مثال بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر آپ کے پاس تعویلات نہیں رہنا چاہیے. اس کے آگے کہ ثم نظر، پھر تامل کیا، پھر تیوری چڑھائی، منہ بگاڑ لیا، پھر پشت پھیر کر چلا اور غرور کیا، پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو منتقل ہوتا آیا ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے، بشر کا کلام نہیں ہے، ہم عنقریب اس کو سقر میں داخل کریں گے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ سقر کیا ہے، نہ باقی رہے گی نہ چھوڑے گی، اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی. مطلب یہ کہ ایسے تمام افراد جو اپنی زندگیوں میں اللہ کے قانون کو آن لینے کے بعد، اس کو جان لینے کے بعد بھی اپنے ہی وہ چلاتے ہیں نا اپنے فائدے کے لیے، اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومتیں ہو گئیں یا یہ جو بھی ہم لوگ ورلڈ آرڈر فالو کر رہے ہیں، اور یا یہ امریکہ سپر پاور یا اسرائیل، اور یہ سب یہ حکومتی سطح پر بھی یہ جیسے کہ سود کے خلاف صریحاً آیات موجود ہیں، لیکن ہماری پورا جو نظام چل رہا ہے وہ سودی نظام ہے. ہم لوگ اللہ کے قانون کے خلاف ہم نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے، اور ہم لوگ اسی اس میں اپنی جو ہے قوم کو بحیثیت قوم بھی اور انفرادی طور پہ بھی ان برائیوں سے بچ نہیں پا رہے. تو اللہ تعالیٰ تو اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی ایک ایک بات بیان کر رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں. تو ان کے لیے شاید اس دنیا کا نفع ان کو کچھ کام دے جائے، لیکن آخرت میں ان کے لیے صرف اور صرف جہنم ہی ہے. اور وہ غیر المغضوب ولا الضالین کہ اگر آپ نے نشانیاں معلوم کرنی ہے تو ان لوگوں سے بھی کریں، اور اپنے گرد و نواح میں بھی اپنی زندگیوں میں بھی یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ کیا کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا زندگی کا معاملہ ہے، کیا ہم اللہ کے قانون کے خلاف تو نہیں جا رہے، اللہ کے غیظ و غضب کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم گمراہوں میں سے ہو جائیں اور ہدایت ملنے کے باوجود ہم اس سے نافرمانی کر لیں. تو بس ابھی تک تو میرے پاس اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ آپ میں سے کوئی بھی شامل کر سکتا ہے پوائنٹس. جزاکم اللہ خیر.
اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ایسے ہے کہ anybody has something to share؟ اگر نہیں تو پھر میں few things overall جو میں نے نوٹس کیا ہے وہ میں شیئر کروں انشاءاللہ. بیکاز آئی انڈرسٹینڈ اٹس آور فرسٹ ایکسپیرئنس کہ ہم قرآن مجید کو اتنی گہرائی سے سیکھ رہے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، اور فرسٹ ٹائم ایکسپیرئنس ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو بٹ آئی نوٹس آپ لوگوں کا بہتر ایکسپیرئنس ہو سکتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو سورۃ الفاتحہ کی آیات کو سمجھنے کے فوراً بعد پڑھانے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آن لائن مٹیریل موجود ہے، ریکارڈنگ ساری اپلوڈ ہیں. آئی ہوپ تمام لوگوں نے جنہوں نے سیشن دیا ہے انہوں نے ان کو کور کیا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے کہ عربی خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں سے ہمیں ملتا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، just 5 words. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، یہ 5 الفاظ ہیں جس سے ہم اپنے خطبے کو یا اپنے کلام کو جب بھی قرآن حدیث کی بات ہو تو ہمیں بہتر یہی طریقہ ہے کہ اسی سے آغاز کریں. ایک تو یہ ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. دوسرا ہے الحمدللہ وکفا، الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. تو یہ بن جاتے ہیں تقریباً 10 الفاظ. تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ میں ان دونوں کو لکھ کر کے آراب کے ساتھ گروپ میں بھیج دوں اور آپ لوگوں نے ان کو زبانی یاد کرنا ہے. فائدہ کیا ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم جب ہم کسی بھی آیت کو کور کرتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر پڑھانے کا موقع ملتا ہے، جب بھی قرآن یا حدیث کی بات کرنی ہو تو فوری طور پر اس کلام کو، اس خطبے کو پہلے پڑھیں تاکہ آپ کی جو گفتگو ہے اس میں اللہ رب العزت کی حمد بھی شامل ہو جائے خود بخود، اور تعریف بھی، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی. تو یہ آپ کی محفل آٹومیٹکلی مبارک محفل بن جائے گی، کیونکہ آپ نے خطبے سے اس کا آغاز کیا ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی تھا. اس کے بعد جن لوگوں نے ابھی تک سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو مکمل نہیں کیا، تو کیونکہ ہم نے سورۃ البقرہ سٹارٹ کرنی ہے منڈے سے انشاءاللہ. I'm pretty excited، بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ وہ ایک الگ ہی جہان ہے، سورۃ البقرہ ایک الگ ہی جہان ہے. تو یہ تب تک آپ کو وہ دلچسپی، انٹرسٹ، شوق یا جو احساس نہیں محسوس ہوگا جب تک آپ سورۃ الفاتحہ کو پہلے کور نہیں کر لیتے ہیں. تو یوٹیوب از ٹوٹلی فری، آپ ٹائم اسپیئر کریں. سورۃ الفاتحہ کی ریکارڈنگ ترتیب کے ساتھ پڑی ہوئی ہے. آپ بیچ 2 کی ریکارڈنگ یہ جو بیچ 2 ہے اس کی ریکارڈنگ آپ سن سکتے ہیں. تو جیسے ہی آپ سورۃ الفاتحہ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، آپ کے پاس 3-4 دن ہیں، تو آپ کو آٹومیٹکلی اتنی دلچسپی بن جائے گی کہ آپ سورۃ البقرہ کے لیے بے چین ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو جنہوں نے تو مکمل کر لی ہے سورۃ الفاتحہ، they know what I'm saying انشاءاللہ، کیونکہ یہ جو فیلنگز ہیں they cannot be expressed. It's totally different experience انشاءاللہ. تو سورۃ البقرہ ہماری منڈے کے دن ہوگی. اس کے علاوہ باقی جو اوور آل ایکسپیرئنس ہے، ایوری باڈی ٹرائی دیئر بیسٹ ماشاءاللہ. میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو آپ کے شوق کو، آپ کے ذوق کو، آپ کے وقت کو، آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اور اس کے ساتھ ساتھ کاپی پینسل نیکسٹ ٹائم آپ کلاس میں آنے سے پہلے اپنے پاس رکھیں. اور اگر تو آپ کاپی پینسل پاس نہیں رکھ سکتے تو آپ اپنا ٹائم ضرور ویسٹ کریں گے، کیونکہ یہ جو باتیں آپ لائیو سنتے ہیں یہ آڈیو سننے میں وہ دلچسپی نہیں آئے گی. تو کاپی پینسل کا فائدہ یہ ہوگا کہ یو کین میک نوٹس رائٹ اوے، ٹھیک ہے. جو بھی بات اچھی لگے فوری طور پہ نوٹ کر لیں، جو بھی بات اچھی لگے فوری طور پہ اس کو نوٹ کر لیں. اس کے علاوہ شیخ صاحب اینڈنگ کی بھی دعا بتا دیں. سبحانک اللہم. ہاں، کسی بھی صحبت کو، کسی بھی محفل کو جب برخاست کیا جاتا ہے تو اس کی ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اسے کہتے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کفارہ مجلس کی دعا سے کہا جاتا ہے. یہ حصن المسلم میں، حصن المسلم میں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. یہ بڑی ہی امپورٹنٹ بک ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے پاس رکھیں اس کو، حصن المسلم. تو اس میں یہ آپ کو کفارہ مجلس کی دعا مل جائے گی. تو کلام کو جب ختم کیا جائے
تو اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ عربی خطبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، but it's gonna be too much. تو اس کی جگہ پر آپ میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک کہہ کر اپنی بات کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس دعا کی فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ محفل کے اینڈ میں یہ دعا پڑھتا ہے تو کسی بھی قسم کی غلط بات، کوئی بھی جملہ، کوئی بھی نافرمانی، کوئی بھی گناہ جو سرزد ہوا ہو اس محفل کے دوران، اللہ رب العزت صرف ان کو معافی نہیں کرتے بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ That's the beautiful power of this دعا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو دو کام کرنے آپ لوگوں نے، ایک تو خطبہ عربک کا جو بھی آسان لگے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ٹھیک ہے، یہ 4 الفاظ پہ مشتمل ہے، یہ کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں، اس سے تھوڑا سا لمبا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ جو ہے نا وہ درود اسلام کے الفاظ کا استعمال ہو، تو اس کے لیے الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد، تو یہ آپ یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ادھر فارم آپ یاد کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے۔ تو منڈے کے دن ملاقات ہوگی، اور سنڈے کے دن ہمارا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت کا تعارف، یہ اس کی تیسرا سیشن ہوگا، تو یہ ہماری سنڈے کے دن۔ کوئی سوال کرنا چاہے؟ آئی تھنک دیٹس انف۔ انشاءاللہ ابھی سیشن کو اینڈ کرتے ہیں، اور ہاں ایک اور اناؤنسمنٹ ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے، سون انشاءاللہ سون نماز کی دعائیں اور مسنون نماز، اس کا بھی ہم سیشن سٹارٹ کریں گے، اس کا الگ سے گروپ بنے گا اور الگ سے اس کی کلاس ہوگی، لیکن اس کے لیے واٹس ایپ پہ، زوم پہ نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ زوم پہ جو ہے نا لنک کو جوائن کرنا جو ہے نا شیئر کرنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ وہ الگ ایک استاد ہیں جنہوں نے والنٹیئر کیا ہے، تو ان قریب اس کے ان کے گروپ کا لنک شیئر کیا جائے گا، آپ جوائن کر سکتے ہیں، جس میں نماز اور مسنون دعائیں وہ یاد کی جائیں گی، یاد کروائی جائیں گی، سنی جائیں گی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نماز کی اصلاح بھی کی جائے گی، جو آپ لوگ چاہتے تھے کہ ہم نماز کو کور کر لیں، تو اس کے لیے ہم ایک استاد کو جو ہے نا باقاعدہ طور پہ ہائر کیا ہے، انشاءاللہ دے گنا ٹیک کیئر آف دس بات۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور جو ہے نا وہ ہمارے استاد ہیں، انشاءاللہ وہ ہمارے لیے کام کریں گے سیرت کو پڑھانے کے لیے، وہ بھی ایک مضمون ہے، اور اس کے بعد لفظی ترجمہ، اس کے لیے بھی ہم ایک استاد کو مختص کر رہے ہیں کہ جو کوئی لفظی ترجمہ صرف پڑھنا چاہے، تفسیر از ٹو مچ، بہت لمبا کام ہے، تو اگر کوئی لفظی ترجمہ پڑھنا چاہے تو ویری ڈیپ جو ہے نا عربک جو قرآن نبی کا ترجمہ ہے اس کو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو کوئی ایج کی شرط نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، واٹس ایپ کے نمبر پہ استاد کال کیا کریں گے، تو گروپ کے اندر 27 ممبر ہو سکتے ہیں، تو there will be ایج گروپ 27 پیپل، تو واٹس ایپ پہ آپ لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے اپنے ٹائم کو، تو وہ کال پہ آپ کال اٹینڈ کر کے آپ کلاس لیا کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی کسی تھوڑا سا سوال کرنے کے لیے میرے خیال میں کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ دیر پہلے کی سر بحث کے اندر بات چل رہی تھی محبت اور عشق میں، اپنے ہی ایک ناقص تجزیے کے مطابق یہ دیکھا ہے کہ جو محبت ہے وہ شہوت سے الگ ہے، اور ہم ان دونوں کو مکس کر جاتے ہیں۔ تمام تر غیر محرم جتنے بھی رشتے ہیں ان میں شہوت بنیاد ہوتی ہے محبت کی، جتنے محرم رشتے ہیں ان کے اندر اگر آپس میں کوئی انس ہے وہ حقیقی محبت ہے۔ اگر میں اس نقطے پر غلط ہوں تو آپ بتائیے۔ میں نے ڈکشنری میں دیکھا ہے، وہاں پہ وہ چیز مجھے نہیں ملی۔ آئی کین ریڈ دیز ورڈز، آپ سن لیں جو ڈکشنری میں جو لفظ آ رہے ہیں، جو معنی آ رہے ہیں۔ عشق، اس کے شین ساکنی ہے، تو افیکشن، فینسی، فونڈنس، لائکنگ، لو، فیلنگ اور شوئنگ آف لو، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ ہیں، میں ڈکشنری کا لنک بھی شیئر کر سکتا ہوں، باقی اس میں عاشقہ، عاشقہ فعل ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے مختلف معنی بنتے ہیں، but it doesn't go to the way آپ کہہ رہے ہیں۔
ٹھیک ہے. نہیں تو ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ کہہ دیتے کہ یہ معنی اس کا ہے. ٹھیک ہے. تو دس از واٹ آئی سی ہیئر. ٹھیک ہے. پیشنیٹ لو, پیشن, ایڈمائریشن, ٹھیک ہے, اٹیچمنٹ, ڈیووشن, فینٹیسی, ٹینڈرنیس, وارمتھ. تو یہ سارے الفاظ ہیں جس کے اندر کوئی بھی وہ معنی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. جی کیشور, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ آرٹ کشور آپ اس میں ہو جائیں گی. آرٹ اے کمپیوٹر پہ کی بورڈ پہ اگر آرٹ اے کریں گے تو خود بخود ان میوٹ ہو جائے گا. میوٹ بھی اور اچھا صحیح. ہاں جی مجھے لگ رہا ہے ون میوٹ نہیں. اور سر میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ یہ جو اب نیو لے کے آ رہے ہیں نا سب چیزیں, یہ واقعی امپورٹنٹ بھی بہت ہے کہ ہم مسنون نماز اور یہ سب سیرہ بھی شروع کریں, لیکن کائنڈلی کوئی اس کا جو اسکیجول آپ بنائیں نا وہ اس طریقے سے بنائیں کہ جس طرح ہم آپ کے سفر میں ساتھ شامل ہیں تو ہمارے لیے باقی سب لینا بھی آسان ہو. مطلب یہ تو ڈیز ڈیوائڈ ہو جائیں یا ٹائم ڈفرینس اتنا ہو کہ ہم ایزیلی اپنی روٹین میں سب چیزیں مینج کر کے تو وہاں پہ اپنی پریزنس کو شیئر کر رہے ہیں. انشاءاللہ. اصل میں جو عربک کی جو کلاس کی جو پلاننگ کی ہے وہ نیکسٹ منتھ انشاءاللہ اکتوبر سے, میرے خیال میں, ہاں اکتوبر نومبر, ہاں اکتوبر سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. تو وہ یکم سے, اور میرا خیال ہے کہ اس کلاس کے بعد یا پہلے یا I'm having hard time to decide. اسکیجول مارننگ میں بھی میرا کافی بزی ہے, تو انشاءاللہ وہ کلاس ایک الگ ہوگی. لیکن وہ جو ٹائم ہوگا وہ دوپہر میں رکھیں گے کیونکہ وہ سب لوگ پاکستان میں ہیں. تو ٹیچرز آر فرام پاکستان, دے آر گوئنگ ٹو ہیو ایزی اسکیجول فار یو گائز. جی دوپہر کی کلاس زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ روٹین میں مینج ہو جائے گا کہ چلے لنچ ٹائم سے پہلے یا بعد میں ہم لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو اسپیئر کر لیں. ایگزیکٹلی. تو میرے پاس اس وقت رات ابھی میرے پاس تو رات کے 9 بج چکے ہیں اور آپ کے پاس 7 بجنے ہیں. یہ میرے پاس تو ڈفرینس مشکل ہو جائے گا کہ میں دن میں کوئی کلاس لوں پاکستان کے حساب سے. تو رات میں کسی کو جگانا یا الو بنانا یہ مناسب نہیں ہے کہ میں رات کو پاکستان کے حساب سے رات کو 2 بجے یا 3 بجے کلاس لوں. ٹھیک ہے. تو دیٹس ناٹ تو پھر آپ وہ ٹائم لیں جس میں آپ بھی اویلیبل ہوں کیونکہ عربی کے لیے. فائدہ تو اچھا نہیں ہے. عربی کے لیے میں ٹائم ڈیسائیڈ کروں گا انشاءاللہ, بہتر ٹائم انشاءاللہ. جی آپ کہاں پر ہیں شیخ صاحب؟ میں اب اس وقت ٹیکسس میں ہوں. اچھا ٹیکسس میں, اوکے. میں سعودی عربیہ میں ہوں, ریاض میں. ماشاءاللہ. تو آپ کے پاس آ رہا نا کیا ٹائم ہے؟ میرے خیال میں صبح کا ٹائم. اس وقت 4:56 فجر کا ٹائم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. It's اور true. یہ جو عشق کی بات کر رہے تھے, وہ عشق تو اپنے پیشن سے, اپنے کسی کام سے بھی ہو جاتا ہے نا, تو اس میں کوئی ویسی چیز تو نہیں ہے جو وہ صاحب ابھی کوئی بچہ کہہ رہا تھا نا. ہاں جی. اصل میں آپ اس لفظ کو اردو میں ہی جس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے نا, بس اس کو اردو کی حد تک ہی رکھیں. اس کو اللہ, صحیح. میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ اس کو الگ کر لیں. That's a simple. ٹھیک ہے. جی جی ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. باقی آئی ریسپیکٹ. مجھے بہت سنا ہے یہ پاکستان میں. ٹھیک ہے. سنا ہے ہر عاشق کے گھر میں آپ تشریف لاتے ہیں, ہمارے گھر میں چراغاں. عاشق رسول. جی جی یہ شعر و شاعری میں الفاظ سج جاتے ہیں, لیکن یہ ادب کا کلام میں یہ چیزیں نہیں مناسب لگتی. مجھے یہ لفظ نہیں ملا. I did try to find it. وہ لوگ میلاد پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں عشق میں کھڑے ہو جاؤ نبی آ رہے ہیں. یہ ایسے بہت کچھ ہوتا پاکستان میں ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. یہ ایک جہان ہے جہاں پہ بس نعت بہتر ہے, کیونکہ یہ ایک الگ مضمون ہے. اس کا ٹیک لاٹ آف ٹائم. مجھے صحیح. چلیں, میں سب سے بوڑھی ہوں تو میری طرف سے سب کو دعائیں بہت ساری. خوش نمائے. جزاکم اللہ خیر. ہمیشہ چاہیے ہوں گی کشور آپ ہی آپ سے. ٹھیک ہے, میں آپ ہی کا ہوں, سب کی نانی دادی ہوں میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.